वो खुद बताता था कि मैंने ये जुल्म किए
میں نے دیکھا کہ ٹی وی اس کے سفر نکل گئی ہے، اس کے سر پر چاند ہے۔ میری نظر پڑی کہ بیمار بستر کے اوپر ہے، وہ چمڑے کا بستر ہے۔ مجھے لالچ دی کہ اس چمڑے کے بستر کو میں حاصل کروں، تو میں نے بیمار کو ہٹانا نہیں تھا بلکہ اس کے نیچے سے چمڑے کا بستر میں پھینکا تو بیمار منہ کے بھر زمین ہو، اور اس کے بعد وہ ٹی وی کی طرف پڑھا۔ اور جملے میں یہ بچتا کرنا چاہتا ہوں کہ جب خیمے سے باہر نکلا ہے تو بیمار کا بستر تو ایک چاروں ہاتھ میں تھی، شہزادی کے سر پہ چادر میں گئی تھی۔ یہاں وہ ہے کہ جو 35 برس ظلم اس سے کبھی زندے ہوئے اس کے ساتھ آپ نے چل رہے کسی مجلس میں کوئی پڑھا تھا کہ صحابی رسول عبداللہ بن مبارک نام کے ان کو اطلاع نہیں تھی کیونکہ ہر وقت خبروں پر پابندی لگی، کسی کو معلوم نہیں تھا کربلا میں کیا، کہتے مجھے بالکل اطلاع نہیں تھی کربلا میں کیا واقعہ ہوا ہے، اور امام حسین شہید ہو چکے ہیں، کہنا مسجد ہو چکے ہیں، کہنے میں سفر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ گرد ہوئی، جب گرد کا دامن چاک ہوا تو میں نے دیکھا کہ لشکر آ، جب لشکر قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس میں کے ہاتھ میں کچھ نازل پیسے جن کے اوپر کچھ نورانی سر کہتا ہے، وہ کہتے ہیں جب اور قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ضعیف لاہور نوجوان، پھر اس کے ہاتھوں میں ہتھوڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، اور اس سے چلا نہیں جا رہا تو فوج والے اس زمین پر کھینچ گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے کبھی کبھی جملہ کہا جاتا ہے کب تک رو، کب تک ماتم کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ظلم ایسے ہے، ستم ایسے ہے، درندگی ایسی ہے کہ اگر قیامت تک آنسوں کے دریا میں بہائے جائے تو کام ہے۔ تصور کیجئے کہ پیٹ ٹاکی آنوں سے چلنی اور چلتی ہوئی زمین کے اوپر آتا تو دیکھا جانا ہے تو کیسی اذیت ہوتی ہوگی جس کا آپ تصور نہیں ہے۔ مگر ظلم یہیں تک نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ جو بیویاں ہیں کچھ خواتین ہیں جو اس طرح ہم سے چل رہی ہے کہ ان کی کمر جھکی ہوئی ہے، کمر جھکا کر چل۔ کہ میں نے پوچھا بڑے پہنچ کر کہ بیویوں کیا آپ کی پشت میں کوئی تکلیف ہے، کیا آپ کی کمر میں کوئی اذیت ہے تو آپ کمر جھکا کر چل رہی ہے؟ تو بیویوں نے جواب دیا کہ ہاں ہماری پشت پر تازیانوں کے ضعف ہے تو ہمیں بڑی اذیت پہنچا رہے ہیں، مگر ہم اس اذیت کی وجہ سے کمر نہیں جھکائے ہوئے ہیں۔ ایک شرط دیکھ لیجیے ظالموں نے ایک چھوٹی سی رسی میں ہمارے بازو بھی باندھے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے بھی باندھے ہیں۔ جب ہم کھڑے کرتے چلنے لگتے ہیں تو معصوم بچوں کے گلے پھٹنے لگتے ہیں، وہ پورے پورے راستے ہمیں اسی طرح سے کمر جھکا کر چلنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنیے کیسے ہی گناہ گار نہیں کیوں نہ ہو، لیکن جب قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے تو ہتھوڑیاں بل جاتی ہے، بیڑیاں اتر جاتی ہے، گلے میں اگر توقع تو ڈال دیا جاتا ہے، مگر یہ ایسے مظلوم چلتے تھے کہ سال بھر تک قید خانے میں رہے، نہ ہاتھوں سے ہتھوڑیاں گلی، نہ پیروں سے بیڑیاں، نہ گلے سے توق کھلا۔ کوئی کہے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تو ہمارے پاس تاریخی ثبوت موجود ہے، کیونکہ ایک سال یزید کے قید خانے میں رہے، اگر شروع میں گلے کے توق اتر گیا ہوتا